بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا. قالوا يا رسول الله وكيف الغيبة أشد من الزنا؟ قال إن الرجل ليزني فيتوب له، وفي رواية فيتوب فيغفر له، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفرها صاحبه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام اور معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سندر چک کے اجلاس کمیٹی کو کہ جنہوں نے ان حالات کے اندر مسلمانوں کو دینی اور اصلاحی باتیں سنانے کے لیے ایک عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا. اللہ تعالی ان حضرات کو اپنی جانب سے بہترین نعم البدل عطا فرمائے اور ہم سب کو اس جلسے کے اندر دینی باتیں بغور سننے اور اس پر پوری قوت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک پڑھی ہے. قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے 3 احکام دیے ہیں. سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن. اے مسلمانوں، بہت زیادہ گمان کرنے سے، خیال کرنے سے بچو. کیوں اس کا حکم دیا گیا؟ زیادہ گمان کرنے سے بچنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم. یقیناً بہت ساری گمانوں میں سے، بہت سارے خیالات میں سے کچھ خیالات، کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کا باعث ہے. اس کی وجہ سے آدمی گناہگار ہو جاتا ہے. اس لیے بہت زیادہ گمان سے بچو. ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اے مسلمانوں، تم ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہا کرو کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہم دیکھیں اس کو جھانک کر کے کہ آخر
اس فکر میں نہ رہا کرو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تیسرا حکم یہ دیا گیا کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی، مل غیبت، غیبت کیا چیز ہے، چغل خوری کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس انداز سے تذکرہ کرنا کہ اگر وہ آپ کے اس تذکرے کو سن لے تو اس تذکرے کو سننے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو. یہ غیبت ہے. آج ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ ہمارا معاشرہ کیا اس عظیم گناہ سے محفوظ ہے؟ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے الا ماشاء اللہ جو اس برائی کے اندر ملوث نہیں ہے؟ حالانکہ اتنا عظیم جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت اور چغل خوری تو زنا سے بھی بڑھ کر جرم ہے. کیوں؟ زنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت کر لے تو اس کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے. اور اگر وہی زنا کا کام کسی شادی شدہ مرد و عورت سے ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو سنگسار کرنے کا حکم ہے، پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دینے کا حکم ہے. اور یہ حکم ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہو کہ جس پر عمل نہ کیا جاتا ہو. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ زنا کا جو حکم قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس کا نفاذ اسلامی ممالک کے اندر ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا تھا. ایک صحابی تھے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے زنا کا صدور ہو گیا تھا غلطی کی وجہ سے. اللہ رب العزت کا خوف اس وقت دل میں نہ رہنے کی وجہ سے، اس لیے لیکن وہ تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے فیض اٹھانے والے، ان کی صحبت سے فیضیاب ہونے والے. اس لیے جو ہی گناہ ہوا حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے فوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہنے لگے، ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں تو ہلاک اور برباد ہو چکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا بتاؤ تو صحیح. فرمایا، زنیت، اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، سوچ لو، سمجھ لو، ہو سکتا ہے تم نے بوسہ لیا ہو، کچھ اور کیا ہو، زنا نہ کیا ہو. پھر بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہی ہوا ہے، میں نے بوسہ لینے پر اکتفا نہیں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے چہرہ کیے ہوئے تھے. جب آئے اور یہ بات کہی، حضور نے اپنا چہرہ دائیں طرف پھیر لیا، ادھر جا کر کے کہتے ہیں کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں ہلاک و برباد ہو گیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا چہرہ بائیں طرف پھیر لیا. لیکن آخرکار اللہ رب العزت کا ڈر تھا اس کے دل کے اندر، ان کو خوف محسوس ہو گیا تھا اور انہیں احساس ہو گیا تھا، ان کو یقین تھا کہ اس دنیا کا عذاب، اس دنیا کی سزا اللہ رب العزت کی سزا کے مقابلے میں، آخرت کی سزا کے مقابلے میں بہت معمولی ہے، بہت تھوڑا ہے. اگر میرے اوپر اس دنیا کے اندر وہ سزا جاری کر دی گئی اور میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس دنیا کے اندر مجھے سرخروئی مل جائے گی اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤں گا. اس لیے اپنے اقرار پر جمے رہے، بہانہ بازی نہیں کی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک میدان کے اندر لے جا کر کے سنگسار کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس سنگسار کرنے کے نتیجے میں حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد لوگوں میں چہمی گوئیاں ہوئی کہ ایسا ہوا ویسا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت ماعز کے بارے میں تم لوگ ایک بات بھی نہ کہو، برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ نہ کرو، کیونکہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ پورے مدینہ والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ طلب بھی صحابہ کرام کے دلوں میں، کاش کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی خشیت اور خوف پیدا فرما دے۔ تو زنا اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن کریم کے اندر باضابطہ اس کی سزا بیان کی گئی ہے، لیکن غیبت اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ پوچھا گیا حضور سے، اے اللہ کے نبی، کیف الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑھ کر جرم ہے کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بات سمجھائی کہ دیکھو، ایک آدمی زنا کرتا ہے، اس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اللہ رب العزت کا مجرم ہوں۔ اس کا یہ احساس، اس کا یہ ڈر، اس کا یہ خوف اسے اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور معافی مانگنے کے لیے اللہ رب العزت کے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلطی کر جائے، چاہے کتنا ہی بڑی غلطی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کو معاف نہ کرے، یہ نظام نہیں ہے۔ آپ چاہے تو ہر پہاڑ کے برابر بھی گناہ کر کے اللہ رب العزت کے دربار میں سچی نیت سے توبہ کے ارادے سے حاضر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے، سچی نیت سے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ ہماری نیت صرف لوگوں کو دکھانا نہ ہو، ہماری نیت صرف ڈھونگ کر جانا نہ ہو، بلکہ ہماری نیت اللہ رب العزت کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرنا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور نے فرمایا کہ زنا کرنے والے کو گناہ کا احساس ہوتا ہے، وہ گناہ سمجھ کر کے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور گناہ سے توبہ کرتا ہے، اس کا جرم مٹا دیا جاتا ہے، وہ اس دنیا سے اس حال میں جاتا ہے کہ اس کا معاملہ صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن جو آدمی غیبت کرتا ہے وہ اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، وہ اس برائی کو برائی سمجھتا ہی نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی حالت کے اندر انتقال کر جاتا ہے اور اس گناہ سے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ نہیں کر پاتا، اس گناہ کی معافی نہیں مانگ پاتا اور اسی حال میں اس دنیا کے اندر رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا جرم ہے۔ خاص کر میں اپنی ان ماں اور بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا جو آئے دن گاہے بگاہے اپنے گھروں سے باہر نکل کر کے یہ دوسرے کے گھروں میں جا کر کے اس خطرناک اور مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہوتی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں ذرا دھیان سے سن لیں کہ غیبت کرنا حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر غیبت کرنے والے کو اپنا مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، اے مسلمانوں، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا لو؟ مردار کا گوشت ہم میں سے کوئی کھانا پسند نہیں کرتا، چاہے جائے کہ اپنا بھائی مرا ہوا ہو اور اس کا گوشت کھانے لگے۔ جس طرح اے مسلمانوں تم اپنے بھائی، اپنا مردار بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، اسی طرح تم اس کو بھی شرعی اعتبار سے حرام سمجھو اور ایک دوسرے کی برائی کرنے سے باز رہو۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ آدمی کہیں کا نہیں رہتا، دھوبی کا کتا نہ کھاٹ کا نہ گھر کا۔ غیبت کرنے والا کبھی بھی معتبر نہیں ہو سکتا۔
کوئی کہے کہ فلاں آدمی ایسا کر رہا تھا، آپ یقین جانیے وہ آدمی، وہ شخص اگر فلاں کی بات نقل کر رہا ہے، فلاں کو برائی کے ساتھ یاد کر رہا ہے، فلاں کا برائی کے ساتھ تذکرہ کر رہا ہے، یقیناً آپ کے بارے میں بھی کسی سے برائی، وہ آپ کے بارے میں بھی کسی سے برائی سے تذکرہ کرتا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضرورت ہے کہ ہم اپنا گھر کی ماں اور بہنوں کو اور اپنے بال بچوں کو اس عظیم بیماری سے، اس بڑے گناہ سے روکیں۔ اس کی خرابی یہ ہوئی ہے کہ پورا معاشرہ، پورا کا پورا خاندان اس غیبت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا۔ غیبت اور چغلی کی وجہ سے ہمارے اندر، پڑوسیوں کے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے، پڑوسیوں سے ہماری شکایت رہتی ہے، ہم ان سے بولتے چالتے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال کو بند کر دے۔ اور ہم ہیں کہ 3 دن کا، 3 سال، پوری زندگی ایک مسلمان سے صرف دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہش پورے نہ ہونے کے سبب بول چال کو بند رکھتے ہیں اور اس تعلقات کے ختم کرنے کو ہم جائز سمجھتے ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ اگر مسلمان ہے تو پورے طور پر اسلام میں داخل ہوئیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ آج اگر مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، مصائب و آلام کے بادل میں گھرے ہوئے ہیں، تو اس کا واحد سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو اپنے پشت کے پیچھے ڈال رکھا ہے، ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اور دین کی باتیں صرف کان کی عیاشی کے لیے سنتے ہیں۔ العیاذ باللہ، خدا کرے کہ ہمارا یہ گمان غلط ہو، ورنہ عمل سے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ ہم جلسے کے اندر بہت ساری دینی باتیں سنتے ہیں مختلف علماء کرام سے، وقت کے بزرگان دین سے، لیکن جلسے سے اٹھنے کے بعد ہمارے عمل کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آتی۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے اس رویے کو بدلیں اور پکا سچا عہد کر کے جائیں کہ اس جلسے کے بعد ہم کبھی بھی شریعت کے خلاف کام نہیں کریں گے، کسی کی چغلی نہیں کریں گے، کسی کی برائی نہیں کریں گے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم آنے والے رمضان میں کتنے بھی مصائب اور آلام آ جائے روزیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غیبت اور اس جیسی تمام مہلک بیماریوں سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا بہت اچھے، ماشاءاللہ۔